السلام علیکم۔ آج ہم ایف ایس سی فزکس کے ایک ایسے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہر طرف نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سائنس بہت دلچسپ ہے۔ ایکویلیبریم آف فورسز، یعنی قوتوں کا توازن۔ یہ وہ اصول ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی چیز ساکن کیوں ہے یا مستقل رفتار سے کیوں چل رہی ہے۔ بالکل، اور ایف ایس سی کے نقطہ نظر سے یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، یعنی فنڈامنٹل۔ ہم دیکھیں گے کہ ایکویلیبریم کا اصل مطلب کیا ہے اور کسی جسم کے ایکویلیبریم میں ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ اس حوالے سے ہم اکثر ایسی فورسز دیکھتے ہیں جو ایک ہی نقطے پر عمل کرتی ہیں، جنہیں کنکرنٹ فورسز کہتے ہیں، یا پھر وہ فورسز جو ایک ہی پلین یا سطح میں واقع ہوں، جنہیں کوپلینر فورسز کہا جاتا ہے۔ ان کو سمجھنا پرابلم سالو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ایکویلیبریم یہ لفظ سننے میں سیدھا نہ لگتا ہے، لیکن فزکس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، فزکس میں ایکویلیبریم کا مطلب ہے کہ جسم پر نیٹ فورس زیرو ہے اور نیٹ ٹارک بھی زیرو ہے۔ آسان لفظوں میں، جب کسی جسم پر لگنے والی تمام قوتیں ایک دوسرے کے اثر کو آپ کہہ لیں کینسل کر دیں تو وہ جسم ایکویلیبریم میں ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس جسم میں نہ تو لینئر ایکسلریشن ہوتی ہے، نہ ہی اینگولر ایکسلریشن۔ مطلب یا تو وہ رکا ہوا ہوگا؟ جی بالکل، سکون میں اسٹیٹک ایکویلیبریم، یا پھر مستقل ویلوسٹی سے سیدھی لائن میں حرکت کر رہا ہوگا، ڈائنامک ایکویلیبریم۔ جی ٹھیک ہے، تو ایکسلریشن زیرو ہونی چاہیے۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ نے شرائط کا ذکر کیا تھا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط، جسے فرسٹ کنڈیشن آف ایکویلیبریم کہتے ہیں، وہ فورسز کے لینئر ایفیکٹ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جسم پر عمل کرنے والی تمام فورسز کا ویکٹر سم زیرو ہونا چاہیے۔ میتھمیٹیکلی ہم اسے لکھتے ہیں سگما ایف از اکول ٹو زیرو۔ ویکٹر سم زیرو، اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈائریکشن میں فورسز بیلنس ہونی چاہیے، جیسے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ بالکل، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم فورسز کو ان کے پرپینڈیکولر کمپوننٹس میں توڑیں، مثلا ہاریزونٹل یعنی ایکس ایکسس اور ورٹیکل یعنی وائی ایکسس میں، تو تمام ایکس کمپوننٹس کا سم بھی زیرو ہونا چاہیے، سمیشن ایف ایکس از ایکولس ٹو زیرو، اور تمام وائی کمپوننٹس کا سم بھی زیرو ہونا چاہیے، سمیشن ایف وائی از ایکولس ٹو زیرو۔ اچھا، یہ شرط جسم کے ٹرانسلیشنل ایکویلیبریم کو یقینی بناتی ہے، یعنی وہ سیدھی لائن میں ایکسلریٹ نہیں کرے گا۔ اس کی کوئی عام مثال دے سکتی ہیں جو ایف ایس سی میں آتی ہو؟ ہاں، ایک بہت عام مثال جو ایف ایس سی میں آتی ہے وہ ہے جب ایک ویٹ کو دو سٹرنگ سے لٹکایا جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں۔ ٹھیک ہے، لٹکا ہوا وزن؟ ہاں، ویٹ نیچے کی طرف ایکٹ کرتا ہے گریوٹی کی وجہ سے، جبکہ دونوں سٹرنگز میں جو ٹینشن ہے وہ اسے اوپر اور تھوڑا باہر کی طرف کھینچتی ہیں۔ ایکویلیبریم میں ٹینشنز کے جو ورٹیکل کمپوننٹس ہیں وہ مل کر ویٹ کو بیلنس کرتے ہیں، یعنی سمیشن ایف وائی ایکولس ٹو زیرو ہو جاتا ہے۔ اور ہاریزونٹل؟ اور ان کے ہاریزونٹل کمپوننٹس ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں، تو سمیشن ایف ایکس بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیلنس نہ ہو تو ویٹ فوراً حرکت کرنے لگے گا۔ سمجھ گیا۔ تو سمیشن ایف ایکولس ٹو زیرو سے لینئر ایکسلریشن رک گئے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات فورسز بیلنس ہونے کے باوجود چیزیں گھوم جاتی ہیں، جیسے دروازہ کھولتے وقت۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ۔ یہاں پر دوسری شرط آتی ہے، سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم۔ اس کا تعلق فورسز کے ٹرننگ ایفیکٹ سے ہے، یعنی ٹارک سے۔ ٹارک؟ اچھا۔ یہ شرط کہتی ہے کہ کسی بھی نقطے، جسے ہم پیوٹ پوائنٹ کہتے ہیں، اس کے گرد جسم پر عمل کرنے والی تمام ٹارکس کا الجبریک سم زیرو ہونا چاہیے، یعنی سگما ٹی از ایکول ٹو زیرو۔ اس میں ہم عام طور پر کاؤنٹر کلاک وائز ٹارکس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور کلاک وائز ٹارکس کو نیگیٹو۔ ٹھیک۔ یہ شرط روٹیشنل ایکویلیبریم کو بتاتی ہے، یعنی جسم میں اینگولر ایکسلریشن نہیں ہوگی، وہ یا تو گھومے گا نہیں یا مستقل اینگولر ویلوسٹی سے گھومے گا۔ اچھا، مطلب اگر فورسز بیلنس بھی ہوں لیکن ان کا ٹرننگ ایفیکٹ بیلنس نہ ہو تو چیز گھوم سکتی ہے؟ جیسے سیسا کی مثال ہے، اگر ایک طرف زیادہ ٹرننگ ایفیکٹ ہو تو وہ جھک جائے گا، بھلے ہی دونوں طرف ویٹ برابر ہوں، اگر وہ پیوٹ سے الگ الگ فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ٹارک جو ہے ایف ڈی سائن تھیٹا، اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔
مختصر یہ کہ مکمل ایکویلیبریم یعنی جسم نہ لینئرلی ایکسلریٹ کرے اور نہ ہی روٹیٹ کرے، اس کے لیے دونوں شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے، سگما ایف ایکولز ٹو 0 اور سگما ٹی ایکولز ٹو 0۔ صرف ایک شرط کا پورا ہونا کافی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ایکویبریم آف فورسز کا بنیادی تصور اور اس کی دو شرائط، نیٹ فورس 0 اور نیٹ ٹارک 0۔ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹاپک کتنا اہم ہے، خاص کر امتحان کے حوالے سے؟ کیا ٹپس ہیں ان کے لیے؟ یہ ایف ایس سی فزکس کے لیے انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ سمجھ لیں اس پر سوالات ضرور آتے ہیں۔ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ طالبہ پہلا یہ کہ ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن اور دونوں کنڈیشنز یعنی سگما ایف ایکولز ٹو 0 اور سگما ٹی ایکولز ٹو 0 ان کی ڈیفینیشن اچھی طرح یاد رکھیں اور انہیں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکیں۔ ٹھیک، رٹا نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسرا، میتھمیٹیکل فارمز جو ہیں سگما ایف ایکس از اکول ٹو 0، سگما ایف وائی از اکول ٹو 0، سگما ٹی از اکول ٹو 0، ان کو صحیح طرح لکھنا اور استعمال کرنا سیکھیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات، نیومیریکل پرابلمز میں فورسز کو ان کے پرپینڈیکولر کمپوننٹس میں ریزالو کرنا سیکھیں۔ پریکٹس کریں اس کی خوب۔ کمپوننٹس میں توڑنا، ہاں وہ ضروری ہے۔ جی، اور پھر انہیں سگما ایف ایکس از اکول ٹو 0 اور سگما ایف وائی از اکول ٹو 0 میں اپلائی کریں۔ جو لٹکے ہوئے ویٹ والی مثال ہم نے ڈسکس کی وہ اس کی اچھی پریکٹس ہے۔ اور چوتھا، ٹارک ٹی از اکول ٹو ایف ڈی سائن تھیٹا کیلکولیٹ کرنا سیکھیں، اور پرنسپل آف مومنٹس یعنی سم آف کلاک وائز ڈراگس برابر ہے سم آف کاؤنٹر کلاک وائز ڈراگس یا سگما ٹی از اکول ٹو 0 کو پرابلمس پر اپلائی کرنا سیکھیں۔ جیسے سی سو یا شاید سیڑھی والی پرابلمز۔ ہاں بالکل، لیڈر والی پرابلمز بھی آتی ہیں۔ جتنی زیادہ نیومیریکل پریکٹس ہوگی اتنا کانسیپٹ پختہ ہوگا، تاکہ وہ مستحکم رہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی، ہم نے اسٹیٹک ایکویلیبریم کی بہت سی مثالیں دیکھیں، ساکن عمارتیں، پل، میز پر رکھی کتاب۔ کیا ڈائنامک ایکویلیبریم کی کچھ مثالیں ذہن میں آتی ہیں؟ ایسی سچویشنز جہاں جسم مستقل ویلوسٹی سے حرکت کر رہا ہو، مطلب ایکسلریٹ نہ کر رہا ہو، اور اس پر نیٹ فورس اور نیٹ ٹارک پھر بھی 0 ہو۔ اس پر غور کریں۔